کوئی شخص ایک بار تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے تو اب وہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتا، کیا ایسا ہی ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے نا، یہ نوافل میں سے ہے، اعلیٰ درجے کا نفل ہے یہ۔ اور جس نے پڑھی تو اس کو چاہیے کہ پابندی سے پڑھے، یہ اچھا ہے۔ جو بھی عمل ہو اگرچہ تھوڑا ہو، پابندی سے کیا جائے تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ البتہ کسی نے تہجد چھوڑ دی تو اس کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ جس نے ایک بار تہجد پڑھی اس سے پھر مستقل تہجد پڑھنی ضروری ہو گئی؟ ضروری نہیں ہو جائے، پڑھنی چاہیے، فضیلت ہے۔ ایک بار بھی نہ پڑھی اس کو بھی چاہیے کہ شروع کر دے، پڑھے، ثواب کا کام ہے۔ رمضان شریف میں اس کا موقع زیادہ ملتا ہے کہ سحری کے لیے لوگ اٹھتے ہیں تو ساتھ میں 2 رکعت تہجد بھی پڑھ لیں، اور خوش نصیب لوگ پڑھتے بھی ہوں گے جن کا ذہن ہوتا ہوگا۔ پڑھنا ہی چاہیے، رمضان میں تو ثواب ویسے ہی بڑھ جاتا ہے اور موقع بھی ملتا ہے۔ عیسائی بہنوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ عموماً سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تہجد میں کیا پڑھیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جسے چاہے تو جتنی قرآنی صورتیں یاد ہیں وہ ان میں پڑھ لیں، چاہے تو کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں، چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، تو ایک قرآن کے ختم کا ثواب ہوتا ہے 3 قل هو اللہ پڑھنے پر، سورہ فاتحہ کا، اور باقی رکوع سجود دیگر اذکار کا ثواب اپنی جگہ پر۔ تو یوں مطلب بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ فلاں فلاں صورت ہی پڑھنی ہوگی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مفتی احمد یار خان نے اس کا لکھا ہے کہ بڑا لطف آتا ہے اس میں، اس طرح کا لکھا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری رکوع تہجد میں پڑھے۔ بہرحال یہ کہ قید نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی پیاری توجہ دلائی۔ سورہ بقرہ کی آخری رکوع تہجد میں پڑھے، دونوں رکعتوں میں ایک ہی پڑھے یا اس کو آدھا آدھا کر کے پڑھ لے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ ربنا لا تؤاخذنا شروع ہونے سے پہلے تک ختم کر دے حصہ، للہ ما فی السماوات سے شروع کر کے، اور بعد میں وہ ربنا لا تؤاخذنا اس سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھ لے۔ یہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ بھی کر سکتا ہے کہ پوری رکوع، پورا یہ آخری رکوع ایک رکعت میں پڑھ لے، دوسری رکعت میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لے، یا کوئی سی صورت پڑھ لے۔ تہجد کا کہ کم از کم یا زیادہ زیادہ رکعتوں کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 8 رکعتوں تک کا ثبوت ہے، 8 رکعتیں، اور اولیاء کرام سے 12 کا بھی ثبوت ہے، اور کم از کم اس کی رکعتیں 2 ہیں۔ تو جتنا پڑھے، 12 بھی پڑھے، 12 سے زیادہ بھی پڑھے، ماشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کم از کم 2 ہی پڑھے۔ آدھی رات میں بعض اوقات کہتے ہیں اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے، یا بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ کو بھی اس کا ہوگا کہ عموماً یہ آدھی رات میں لوگوں کے نزدیک تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی رہنمائی کر دیں۔ کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے نا، تہجد کے وقت واقعہ ہوا تو فلاں جی یہ ہوا تھا تہجد کے وقت۔ تہجد کا تعلق گھڑی گھنٹے سے نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر چاہے 1 سیکنڈ کے لیے سو گیا تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ مثال کے طور پر ابھی مدنی مذاکرے میں آپ بیٹھے ہوئے، عشاء پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب بیٹھے بیٹھے اچانک آپ کو اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی، پھر ابھی اٹھ گئے، آپ کی تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ گھڑی کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے 7 بجے جماعت تھی اور 7:15 عشاء پڑھ کے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور 7:15 بجے آنکھ کھل گئی، تو یہ 7:15 بجے آپ کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ یا عام طور پہ یہ بھی سمجھتے کہ 12 بجے شروع ہوتا ہے تہجد کا وقت، عوام جو ہے، تو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ساری رات اگر جاگا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا، تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہی نہیں ہوا۔ سونا شرط ہے تہجد کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بابا جان، یہ جو آپ نے فرمایا تہجد تو انشاءاللہ نصیب والے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ تہجد نہیں پڑھ پاتے کسی وجہ سے،
اس کی پابندی بھی نہیں کر پاتے. تو کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ تہجد کا ثواب حاصل کر سکے؟ مثال کے طور پہ جیسے یہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں، اس کے حوالے سے کوئی روایت یاد آتی ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ پڑھ کر سوئے گا تو اگر رات کو آنکھ نہ کھلی تو اسے تہجد کا ثواب ملے گا؟ تو اس حوالے سے یہ صلاۃ اللیل جو ہے یہ کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ بہار شریعت پہلی جلد والیوم فرسٹ پیج نمبر 658 مسئلہ 19. وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے. اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا بہتر ہے. حدیث میں ہے کہ اگر رات میں نہ اٹھا تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی. اچھا، اب اس میں اگر رات میں نہ اٹھا، نیت تو ہو اٹھنے کی. فتح رضویہ شریف میں ہے کہ اگر کسی نے پوری نیت ہے اس کی تہجد میں اٹھنے کی اور اب آنکھ نہ کھلی تو اس بہرحال اس نیت کا اس کو ثواب ملے گا. اب یہ حدیث پاک میں یہ صراحت ہے کہ اگر رات میں نہ اٹھا تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گے. بے عین ہی تہجد ہو جائیں گی یہ بھی نہیں ہے، قائم مقام ہو جائیں گے. ہاں، تہجد کے لیے سونا شرط ہے. تو اب یہ کہ کوئی یوں 2 رکعت پڑھ لے اور پھر یہ کہ اٹھنے کی کوشش ہی نہ کرے تو پھر وہ ایک الگ صورت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.